الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ گفتگو ہماری ہو رہی تھی کہ امارہ کے اوپر عمل کرنے میں 3 اشکالات لازم آتے ہیں۔ اشکال اول اجتماع الحکمین المتماثلین اور اجتماع الحکمین المتضادین لازم آتا ہے۔ دوسرا اشکال طلب الضدین۔ تیسرا اشکال اگر آپ یعنی شارع مقدس امارہ کو حجت قرار دے تو تفویت المصلحہ اور القاء فی المفسدہ۔ یہ 3 اشکالات لازم آ رہے تھے۔ مصنف نے کہا کہ ہم اس کے 2 جواب دیں گے۔ مصنف نے ایک جواب اجمالی اور ایک جواب تفصیلی ذکر کیا، لیکن اس جوابات ذکر کرنے سے پہلے ہم نے سابقہ مباحثے میں تمہید طور پر مبنی ذکر کی تھی کہ یہاں پر معنی انفی میں احکام وضعیہ کے بارے میں 3 مبانی ہیں۔ حکم وضعی، جن احکام وضعیہ میں سے خود حجیت بھی ایک حکم ہے کہ شارع جب امارہ کو یا خبر کو حجت قرار دے رہا ہے، یہ حجیت خود ایک حکم وضعی ہے۔ احکام وضعیہ آیا ان کا جعل کرنا مستقلاً مباشرتاً جس طرح احکام تکلیفیہ کا جعل کرنا ممکن ہے، ان کا بھی ممکن ہے یا نہیں ہے؟ مصنف قدس سرہ نے کہا کہ احکام وضعیہ کا جعل کرنا مباشرتاً درست ہے، جس طرح وجوب کو شارع مباشرتاً مستقیماً جعل کر سکتا ہے، اسی طرح کیا ہے؟ حجیت بھی ہے۔ لہذا جب شارع امارہ کو حجت قرار دے رہا ہے تو اس کا مطلب امارہ کا منجز اور معذر ہونا ہے۔ علی العمل علی طبق الامارہ کوئی اور حکم نہیں ہے بلکہ تنجز اور تعذر ہے، یعنی امارہ حجت ہے اگر واقع کے مطابق نکلتی ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ واقع منجز ہے، واقع کے خلاف ہے تو واقع کے نسبت مکلف معذور ہے۔ یہ حجیت کا مطلب یہ ہے۔ اگر مصنف اس مبنا کو دیکھیں، جیسا کہ مصنف نے اس مبنا کو اختیار کیا اور کہا کہ جب یہ بات مسلم ہے تو اس صورت میں امارہ کے مطابق کوئی حکم ہے ہی نہیں، تاکہ اس کا حکم واقعی کے ساتھ کیا ہے؟ مطابقت ہو، تو اجتماع حکمین مماثلین لازم آئے، مثلین لازم آئے، اور اگر خلاف واقع نکلے تو اجتماع حکمین متضادین لازم ہے۔ اصلاً 2 حکم ہیں ہی نہیں۔ امارہ کا مطلب تنجز اور تعذر ہے، حکم وہی واقعی ہے، واضح ہے۔ امارہ اس کے مطابق ہے تو واقعی حکم منجز ہے، اور نہیں ہے تو معذر ہے، والسلام۔ بخلاف دوسری کیا ہے؟ 2 مبانی کے دوسرے کیا ہے؟ 2 مبانی کو ذکر کیا گیا، ان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امارہ کے مطابق عمل کرنے میں ایک حکم شرعی مترتب ہوتا ہے جو حکم واقعی کے خلاف ایک حکم ہوتا ہے۔ اور بات اس میں پھر 2 نظریات تھے۔ ایک کیا ہے؟ کہتے تھے کہ حکم شرعی جب مولا کہتا ہے کہ یجب علیک ایھا المکلف تصدیق بخبر الثقہ، اس سے ہم حجیت کو انتزاع کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا تھا کہ نہیں، حجیت کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ امر منتزع ہے، حکم تکلیفی پہلے اور کیا ہے؟ حجیت بعد میں، بلکہ بالعکس ہے۔ شارع نے کیونکہ کیا ہے جی؟ امارہ کو حجت قرار دیا ہے، لہٰذا امارہ جو حجت ہے اس پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وجوب مثلا کیا ہے؟ اس صلاۃ کے لیے جس پر امارہ قائم ہو، لہذا حکم شرعی متفرع ہے امارہ کے حجیت پر۔ امارہ پہلے حجت ہے، حکم شرعی اس پہ مترتب ہو رہا ہے، جبکہ دوسری مبنا تھی یہ نہیں، برعکس ہے۔ امارہ کو کیونکہ کیا ہے جی؟ خبر ثقہ کو کیونکہ شارع نے حجت قرار دیا ہے، وجوب تکلیفی پہلے ہے، اس وجوب تکلیفی بے عمل بے کیا ہے؟ تصدیق خبر ثقہ سے ہم حجیت امارہ کو کیا کرتے ہیں؟ انتزاع کرتے ہیں۔ ان کی تفصیل صاحب کا مباحث میں ہم عرض کر چکے تھے۔ دہرانے کی غرض یہ تھی کہ ہم ابھی جو جواب ذکر کرنے والے ہیں وہ ان 2 مبانی کے مطابق ہے۔ نعم لو قیلہ بے استتباع جعل الحجیت للاحکام التکلیفیہ
ہاں اگر کہا جائے، یہ اشارہ ہے مبنی ثانی کی طرف، کہ باستتباع جعل الحجیت للاحکام التکلیفیہ، کہ حجیت کا جعل کرنا کس کے لیے؟ امارہ کے لیے، یہ مستلزم ہے کہ اس کے اوپر ایک حکم تکلیفی متفرع ہو۔ شارع نے جب کہا ان الخبر السکہ حجت، خبر السکہ کیا ہے؟ حجت ہے، اور خبر السکہ قائم ہے کس پر؟ صلاۃ جمعہ کے واجب ہونے کے اوپر، لہذا خبر السکہ حجت ہے، اس کا مطلب صلاۃ جمعہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ حجت ہونے کا مطلب یہ ہے، اللہ حجت کے عطا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ بس باستتباع جعل الحجیہ، حجت کو قرار دینا، یہ اپنے کیا ہے؟ ساتھ اپنے تبع میں لاتا ہے للاحکام تکلیفیہ، یعنی حجیت پہلے اور حکم تکلیفی کیا ہے؟ بعد میں، یہ مبنی ثانی ہے۔ او بانہ، یا مبنی ثالث کی طرف اشارہ ہے، لا معنی لجعلها، یعنی لجعل الحجیہ الا جعل تلک الاحکام، سوا کیا ہے؟ احکام کے جعل کرنے کے، یعنی بعبارت اخری حکم جو وجوب بے خبر السکہ ہے یہ پہلے ہے۔ شارع کہتا ہے یجب علیک التصدیق بخبر السکہ، یہ جو وجوب تصدیق خبر السکہ ہے اس سے ہم انتزاع کرتے ہیں کہ سکہ کی خبر حجیت ہے، لہذا حجیت حکم تکلیف سے منتزع ہے، امر انتزاعی ہے، ملکیت و زوجیت اس طرح کی چیزوں کی طرح۔ واضح انشاءاللہ۔ یہ تیسری مبنی کی طرف اشارہ ہے۔ فاجتماع، مصنف کہتے ہیں کہ ان دو مبانی کو ہماری مبنی کے مطابق اصلا دو حکم نہیں تھے، جب دو حکم نہیں تو اجتماع المثلین او المتضادین اصلا لازم نہیں آ رہا تھا، سال باب انتفاع موضوع تھا۔ اور جہاں تک تیسرے اشکال کا تعلق تھا کہ تفویت مسلط اور کیا ہے القاء فی المفسدہ ہے، تو مصنف نے کہا کہ اگرچہ بعض موارد میں لازم آ رہا ہے لیکن شارع نے مسلط عام کی وجہ سے ان کو اس اشکالوں کو چھوڑ دیا ہے، رفع نظر کر دیا ہے۔ لیکن ان دو مبانی کے مطابق فاجتماع حکمین وان کان یلزم، اگرچہ ان دونوں مبانی کے مطابق کیا ہے؟ اجتماع حکمین لازم آ رہا ہے، اشکال اپنی جگہ پر کیا ہے؟ وارد ہو رہا ہے۔ الا انہما لیسا بمثلین او ضدین، سوائے اس کے کہ انہما کون؟ انہما اصلا حکمین جو ہیں لیسا بمثلین او ضدین، یہ نہ مثلین ہے اور نہ ہی کیا ہیں؟ ضدین ہیں۔ یہ حکم واقعی اور حکم ظاہری، یعنی ایک امارہ کے مطابق جو عمل کرتے ہیں یہ اس کو حکم ظاہر کہتے ہیں، اور دوسرا جو واقعی حکم ہے اس کے نسبت۔ خوب، جو ہم نے اشکالات میں اس کے حکم واقعی ہے اور اس صورت میں کس طرح ضدین کا اشکال لازم آ رہا ہے، کس طرح، یہ توضیح انشاءاللہ صاحب کا مباحث میں عرض کر چکے ہیں۔ خیل خوب، یہ حقیقت میں جواب اجمالی ہے مصنف کی، لأن عدم طریقیون سے لے کر یہ اسی چیز کی دو لائن کی کیا ہے؟ وضاحت ہے۔ حقیقت میں اس پوری وضاحت کی ضرورت ہے خاص نہیں تھی، کیوں؟ کیونکہ اسی سے جواب واضح ہے۔ الا انہما لیسا بمثلین او ضدین، یہ دونوں حکم مثلین اور ضدین نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ سنخ الحکم مختلف ہے، ایک حکم کیا ہے؟ ظاہری ہے، دوسرا حکم کیا ہے؟ واقعی ہے۔ حکم ظاہری میں مصلحت خود جعل حکم ظاہری میں ہے، جیسا کہ مصنف کہہ رہے ہیں، جبکہ حکم واقعی میں مصلحت مؤدائے حکم میں ہے، اس عمل میں ہے جس کے متعلق کیا ہے؟ حکم تکلیفی ہوتا ہے۔ بعبارت اخری، جب خبر سکہ قائم ہو رہی ہے کہ غیبت کے زمانے میں جمعے کے دن ظہر کے وقت نماز جمعہ واجب ہے، خبر سکہ قائم ہے، حکم ظاہری کیا ہے؟ ہاں جی، خبر سکہ کا صلاۃ جمعہ کا وجوب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر سکہ جو قائم ہوئی صلاۃ جمعہ کے واجب ہونے کے اوپر، حکم ظاہری یہ ہے کہ آپ اس خبر اور اس کیا ہے جی روایت کے مطابق کیا کریں؟ عمل کریں۔ مصلحت خود اس کیا ہے؟ جعل حکم ظاہری میں ہے، لیکن حکم واقعی کیا ہے؟ متعلق کیا ہے؟ صلاۃ جمعہ، یعنی وہ فعل کیا ہے؟ اس میں مصلحت ہے۔ بس حکم واقعی اور حکم ظاہری میں یہ ہوتا ہے کہ حکم ظاہری میں اوامر امتحانیہ کی طرح مصلحت خود اس جعل حکم ظاہری میں ہوتی ہے، متعلق میں نہیں ہوتی، بخلاف حکم واقعی کے۔ حکم واقعی کے میں کیا ہے؟ مصلحت متعلق میں ہوتی ہے، واضح، جو حکم کے حقیقی غرض ہے اس میں ہوتی ہے۔
مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قربانی کے لیے حضرت اسماعیل کو، تو اس وقت میں یہ امر امتحانی تھا، حکم میں یعنی اس امتحان میں خود مسلط تھی، حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے میں مسلط نہیں تھی. واضح ہے یہ شبیہ حکم ظاہری سے. یہ کہہ دیا اگر کل لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ یہ اشکال اس کے باوجود دو حکم ہیں مبنی ثانی و ثالث کے مطابق، پھر بھی یہ لازم نہیں آ رہا، کیونکہ ایک حکم واقعی ہے اور ایک دوسرا حکم کیا ہے؟ ظاہری ہے. یہ دونوں احکام رتبتاً مختلف ہیں ایک دوسرے سے. واضح ہے. حکم واقعی مؤدہ امارہ میں اس میں مصلحت ہوتی ہے، واقع مصلحت ہوتی ہے. حکم ظاہری میں خود جعل حکم میں کیا ہے؟ مصلحت ہوتی ہے. ابھی اسی کی کیا ہے تفصیل؟ لأن أحدهما طریقی عن مصلحت فی نفسہ، عبارت پہ توجہ کرنی ہے. عن مصلحت فی نفسہ موجبۃ لانشائہ الموجب للتنجز. کہہ رہے کہ کیونکہ ان دونوں احکام میں سے ایک کیا ہے؟ طریقی ہے. عن مصلحت یعنی جو ناشئن عن مصلحت فی نفسہ، یہ ان مصلحت کیا ہے؟ محذوف. ایک ناشئن عن مصلحت اس سے محذوف کے ساتھ کیا ہے؟ متعلق ہے، جو کہ حقیقت میں کیا ہے؟ ہاں جی ہاں جار مجرور کا محذوف ہے. یعنی حقیقت میں لأن احدہما طریقیون ناشئن عن مصلحت فی نفسہ. فی نفسہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس طریقی، حکم طریقی کی طرف. موجبتن یہ صفت مصلحت کی، جو مصلحت موجب بن رہی ہے. لانشائہ یہ حاکی ضمیر جاری ہے اسی حکم ظاہری کی طرف، یعنی وہ مصلحت موجب بن رہی ہے اس حکم ظاہری کے. الموجب یہ الموجب انشاء کی کیا ہے؟ صفت ہے. ایسی انشاء جو موجب بن رہی ہے للتنجز، کس کے لیے؟ تنجز کے لیے. او لصحت الاعتذار یا اعتذار کے صحیح ہونے کے لیے. بعبارت اخری حکم ظاہری وہ خود اس حکم میں مصلحت یعنی جعل حکم مصلحت کی وجہ سے شارع ان کو کیا کر رہا ہے؟ ضروری قرار دے رہا ہے. کیوں؟ الموجب للتنجز، جو حکم ظاہری موجب بنتا ہے تنجز کا اگر مطابق کیا ہے؟ واقع نکلے. او لصحت الاعتذار یہ حکم کیا ہے جی؟ جس میں خود جعل میں مصلحت ہے، یہ عذر واقع ہونے صحیح ہے کہ اس کے لیے عذر پیش کیا جائے، اس کے لیے سبب بنتا ہے جب ہمارا کیا ہو؟ خلاف واقع ہو. اول صحت یہ تنجس بات ہے. اول صحت الاعتذار بمجرد ہی من دون ارادت نفسیت او کراہت کذالک نفسیہ، بغیر اس کے کہ کوئی ارادہ نفسی پایا جاتا ہے یا کراہت نفسی پایا جاتا ہے. کس میں؟ متعلقتن جو ارادہ اور کراہت صفت ہے ارادہ اور کراہت کی متعلقتن بمتعلق ہی یعنی بمتعلق حکم ظاہری، یعنی مؤدہ امارہ بالآخر کسی چیز پر ہدایت کر رہی ہے نا، جو مؤدہ ہے اس کا، مثلا ہماری مثال میں صلاۃ جمعہ مؤدہ ہے، اس کے طرف کیا ہے؟ اس کا کوئی نہیں ہے. خود جعل امارہ کو ظاہری کیا ہے؟ خود اس میں کیا ہے؟ مصلحت ہے. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ من دون ارادت نفسیت او کراہت کذالک نفسیہ متعلقت جو ارادہ و نفسیہ کراہت نفسی متعلق ہو بمتعلق ہی یعنی بمتعلق حکم ظاہری. فیما یمکن ہناک انقضاءہما، فیما کیا ہے جی؟ متعلق ہے کس سے؟ من دون ارادت نفسیت او کراہت نفسیہ. کہاں پر یہ؟ فیما یمکن ہناک انقضاءہما یعنی ہاں جی حصول ہما، کراہت اور ان کا جہاں پر حصول ممکن ہو وہاں پر یہ کراہت اور کیا ہے جی؟ ارادے سے نہیں نکلتے، بلکہ خود طریق میں مصلحت جعل میں، خود ان کے جعل میں کیا ہے؟ مصلحت اس وجہ سے ہوتے ہیں. حیث یہ بیان ہے فیما یمکن کا، اس کی تعلیل ہے. حیث انہ مع المصلحت او المفسدت الملزمتین فی فعل، کیونکہ جب مصلحت ہو یا مفسدہ ہو، جو مصلحت اور مفسدہ لازم ہو کسی فعل میں، وَإِن لَمْ يَحْدُثْ بِسَبَبِهَا إِرَادَةٌ أَوْ كَرَاهَةٌ فِي الْمَبْدَئِ الْأَعْلَى. اس سے کیا ہے جی؟ مصلحت اور مفسدہ جو ملزم ہیں کسی فعل میں یعنی ضروری ہے کہ موجود ہوں،
اگرچہ ان کی وجہ سے لم یحدث بسببہا، ان مسلط اور مفسد ملزمہ کی وجہ سے حادث نہیں ہوتا ارادہ یا کراہت فی المبدأ الاعلی، مبدأ الاعلی یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات میں، مبدأ الاعلی سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ واضح انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں کس مطلب کو ادا کرنے کے لیے عبارت کیا ہے، مصنف نے کون سے ذکر کی ہے۔ اس مبدأ اعلیٰ کو ذکر کرنے اور ان چیزوں کی کیا ہے ذکر کرنے کی اصل حاجت نہیں تھی۔ علی ای حال دیکھیں عبارت میں اگر حقیقت میں یہ جو یہاں سے بیان کر رہے ہیں نا کہ متعلقۃ فی ما یمکن ہونا کے انقطاع من حیث انہ مع المصلحت، کیونکہ اگر مصلحت اور مفسدہ یا ارادہ اور کراہت کی وجہ سے، اور ارادہ اور کراہت اور مصلحت اور مفسدہ سے حکم اگر کیا ہے جی نکلتا ہے، اس کی وجہ سے جو حکم ہوتا ہے تو وہ تو حکم واقعی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے مبنی کیا ہے، احکام تابع ہیں مصالح اور مفاسد واقعیہ کے، کہ واقع میں ہر حکم کے لیے شارع کی طرف سے کوئی نہ کوئی مصلحت، مثلا اگر حکم وجوبی ہو یا مثلا استحباب ہو، یا مفسدہ ہوتا ہے حکم کراہت یا کیا ہے حرام ہو، لہذا احکام تابع مصلحت و مفسدہ ہیں۔ اگر اسی مصلحت سے ارادہ نکلتا ہے واقع والمصلحت کو دیکھ کر، یا اسی مفسدے کو دیکھ کر کیا ہے جی کراہت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب حکم کون سا ہونا چاہیے، واقعی ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے نفی کر رہے ہیں من دون ارادت نفسیت او کراہت کذالک نفسیہ، کیونکہ اگر ارادہ نفسیہ کراہت نفسیہ تو حکم واقعی ہونا چاہیے، یہاں پر جبکہ کیا ہے حکم واقعی نہیں ہے، ظاہری، اس وجہ سے کہا لیا طریقی ان مصلحت فی نفسہ ہی۔ واضح انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو بریکٹ میں وَإِن لَّمْ يَحْدُثْ بِسَبَبِهَا إِرَادَةٌ أَوْ كَرَاهَةٌ فِي الْمَبْدَأِ الْأَعْلَىٰ، اس کی نفی کیوں کی ہے؟ کہہ رہے کہ اس وجہ سے کہ ارادہ اور کراہت، ارادہ کیا ہوتا ہے، ارادے کی کیا تفسیر ہے؟ جو معروف تفسیر ہے ارادہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ ارادہ کب کرتے ہیں؟ جواب اس کے لیے مقدمات۔ آپ فرض کریں ارادہ کرتے ہیں موبائل خریدنے کا، تو یہ کیسے خریدتے ہیں؟ ہاں جی، تصور، تصدیق بالفائدہ، شوق، پھر شوق معقد، بن نتیجہ کیا ہے ارادہ۔ یہ سارے تصورات اور کیا ہے چیزیں مراحل گزرتی تب جا کر ارادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس طرح کا ارادہ ممکن ہے؟ شوق اللہ تعالیٰ کی ذات میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ نہیں آ سکتا، اس وجہ سے نفی کر رہے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَحْدُثْ بِسَبَبِهَا یعنی بسبب المصلحة والمفسدة إِرَادَةٌ أَوْ كَرَاهَةٌ فِي الْمَبْدَأِ الْأَعْلَىٰ، مبدأ اعلیٰ میں کوئی ارادہ اور کراہت نہیں آتی۔ وَإِلَّا ذات الہی میں تغیر لازم آتا، اور تغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محل حوادث نہیں ہے، آپ پڑھ چکے ہیں صفات میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ محل حوادث نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں واقع ہو رہی ہو، کوئی کیا ہے خارج ہو رہی، کوئی ارادہ کسی ارادہ کراہت ہو، محبوبیت ہو، محبوبیت، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا ہیں بعید ہیں۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں وَإِن لَّمْ يَحْدُثْ بِسَبَبِهَا، اس مصلحت اور مفسدے کی وجہ سے اگرچہ ارادہ حادث نہیں ہوتا مبدأ اعلیٰ میں الا، لیکن اس پہ اشکال لازم کیا ہے آ جاتا ہے، جو اشکال واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ کون سا اشکال ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ میں سے ایک کیا ہے؟ مرید ہونا ہے۔ مرید کس کو کہتے ہیں؟ ارادہ کرتا ہو، یہ تو آپ نفی کر رہے ہیں اس کی، واضح ہے۔ مسلمہ صفات ثبوتیہ میں سے ایک اللہ متکلم ہے، حی ہے، مرید ہے۔ آپ ادھر کہہ رہے ہیں وَإِن لَّمْ يَحْدُثْ بِسَبَبِهَا إِرَادَةٌ، کیوں یہ لم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ کیا ہے وہ تغیر اور کراہت اور ارادہ اس کی نفی کریں، جبکہ ادھر سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے مرید ہے، ارادہ صفات ثبوتیہ میں سے ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو ارادہ ہے نا، ارادہ معنی شوق مؤکد، اور یہ سارے ہمارے لیے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو ممکن وجود مخلوق ہے اس میں ارادے کے یہ مراحل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کا ارادے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علم الہی، واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یعنی وہی علم ہے بالمصلحت، اور علم باجتماع کیا ہے نظام، اور علم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے صفات ذاتیہ میں سے ہے، اس میں علم عین ذات ہے، لہذا کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ ارادے کی یہ تفسیر کرنی پڑے گی۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ وَإِن لَّمْ يَحْدُثْ بِسَبَبِهَا إِرَادَةٌ أَوْ كَرَاهَةٌ فِي الْمَبْدَأِ الْأَعْلَىٰ، اس عبارت کی اصل ضرورت نہیں تھی الا، لیکن اشکال سے بچنے کہتے ہیں الا انہو، اللہ تعالیٰ کے ذات میں یہ ممکن نہیں ہے، انہو اوحا بالحکم الی النبی، حکم کو اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے نبی کی طرف، او الہم بہ، بہ یعنی حکم انشائی، الولی
یا الہام کیا جاتا ہے ولی کی طرف. الناشی، ابھی بریکٹ والی بار کو دیکھیں، الا انہ اوحا بالحکم الناشی من قبل تلک المصلحت او المفسدہ، وہ حکم جو جس کا منشا وہی مصلحت اور مفسدہ ہے، کیونکہ اس حکم کے نسبت ارادہ اور کراہت مبدأ اعلیٰ میں ممکن نہیں ہے مصنف کے مبنا کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے کس کی طرف؟ نبی کی طرف، یہاں الہام کرتا ہے ولی کی طرف. وحی کا اصطلاح نبی کے لیے اور الہام کیا ہے ولی کے لیے، اس سے آپ فرق واضح ہوا کہ الہام اور وحی میں کیا فرق ہے. علی ای حال فلا محالہ، جب یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جی الہام کیا یا وحی کی، فلا محالہ ینقدح فی نفسہ الشریفہ بسببہما، ولی کے یا نبی کے کیا ہے جی نفس میں کیا ہے حاصل ہوتا ہے، ینقدح یہ حاصل بسببہما یعنی بسبب المصلحت او المفسدہ، کیا حاصل ہوتا ہے نبی یا ولی کے نفس میں؟ الارادۃ او الکراہہ، یا ارادہ حاصل ہوتا ہے یا کراہت حاصل ہوتی ہے. الموجبۃ، جو ارادہ اور کراہت سبب بنتے ہیں، للانشاء بعثا او زجرا، کہ یہ ولی یا نبی کیا کرے؟ انشاء کرے حکم کو، بعثا جب کیا ہے حکم محبوب ہو، مصلحت پر مشتمل ہو، او زجرا یا جب حکم مبغوض اور کراہت پر کیا ہو؟ مشتمل ہو. بخلاف ما لیس ہناک مصلحۃ او مفسدۃ فی المتعلق، یہ بریکٹ میں سارے کی ساری کیا ہے جی حقیقت میں مصنف بیان کر رہے تھے کہ یہ حکم جو واقعی ہوتا ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ مصلحت ہوتی ہے واقع میں یا مفسدہ ہوتا ہے، اس مصلحت اور مفسدہ کی وجہ سے ارادہ کیا ہے یا کراہت حاصل ہوتی ہے. مصلحت ہے تو ارادہ، مفسدہ ہے تو کراہت، اور ارادہ اور کراہت اللہ تعالیٰ کی مبدأ اعلیٰ میں نہیں آتا کیونکہ اس میں تغیر لازم آتا ہے، لہذا اشکال لازم آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے اس ارادے اور کیا ہے کراہت کو ولی یا نبی کی طرف. پھر ولی اور نبی اس مصلحت کی وجہ سے ارادہ کیا ہے ان کا جب تمام ہوتا ہے تو حکم انشاء کرتے ہیں، بعض کی صورت میں یا زجر کے صورت میں. بالنتیجہ کون سا حکم ہوگا؟ حکم واقعی. بخلاف اس صورت کے ما لیس ہناک مصلحۃ و مفسدۃ فی المتعلق، اصل متعلق میں کوئی مصلحت و مفسدہ، جب مصلحت نہیں ہے مفسدہ نہیں ہے تو ارادہ اور کیا ہے کراہت بھی نہیں ہوگی. بل انما کانت فی نفس انشاء الامر، یعنی یہ خلاف ہے اس صورت کے کہ جہاں پر کیا ہو مصلحت کس میں ہو؟ فی نفس انشاء الامر بہ طریقیا، یعنی خود امر کے انشاء کرنے میں بالنحو طریقی. واضح ہے. بل انما کانت فی، کانت یعنی کون کانت؟ مصلحت. فی نفس انشاء الامر بھی کے طریق کی طرف جا رہی ہے، یعنی طریقین پھر اس کی کیا ہے وضاحت ہے، یعنی انشاء الامر بنحو طریقی، بخلاف اس صورت کے کہ جہاں پر آپ امر کو انشاء کریں بنحو طریقی. واضح ہے. یعنی بعبارت جعل حجیت قرار دیں کس جہت سے؟ بنحو تنجز او بنحو تعذر، نہ کہ واقع میں موجود مصلحت کی وجہ سے آپ کے وجود میں ارادہ یا کراہت حاصل ہوئی ہے اور آپ نے کیا ہے بعث و زجر کیا ہے، وہ حکم واقعی کہلائے گا. یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں پر خود مصلحت تسہیل کی وجہ سے شارع نے اس کیا ہے عبارہ کو حجت قرار دیا ہے، طریق قرار دیا ہے اس حکم کو واقع تک پہنچنے کے لیے. یہ وضاحت تھی کس کی؟ حکم کیا ہے جی ظاہر کی. والآخر، یہ والآخر عطف ہے کہاں پر؟ لأن احدہما طریقی والآخر واقعی، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ واقعی حقیقی. واقعی حقیقی ہے، ناشئ ہے ان مصلحت او مفسدت فی متعلق ہی، یعنی فی متعلق الحکم، حکم کے خود متعلق میں کیا ہے جی مصلحت کی وجہ سے. موجبتن، یہ موجبتن صفت ہے مصلحت و مفسدہ کی، جو مصلحت مفسدہ موجب بنتے ہیں لارادت ہی او کراہت ہی، تاکہ اس حکم کا ارادہ کیا جائے اگر مصلحت ہے، یا کراہت تب جب کیا ہے مفسدہ ہو. الموجبت، یہ صفت ہے کیا ہے جی ارادہ کراہت کی، جو ارادہ اور کراہت موجب بنتے ہیں لانشائہ، یعنی لانشاء الحکم بعثا او زجرا فی بعض المبادئ العالیہ، کہ یہ حکم بعث کی صورت میں جب مصلحت ہو یا زجر کی صورت میں جب کیا ہے مفسدہ ہو، جعل کیا جائے فی بعض المبادئ العالیہ، بعض مبادئ عالیہ سے وہی نبی اور کیا ہے ولی ہیں، کیونکہ مبدأ اعلیٰ میں یہ ممکن
نہیں ہے۔ دیکھیں وہی عبارت ہے جو پہلے ذکر کر چکے ہیں، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْمَبْدَعِ الْأَعْلَى إِلَّا الْعِلْمُ بِالْمَصْلَحَةِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ كَمَا أَشَرْنَا، اگرچہ لم یکن فی المبدع الْأَعْلَى، مبدع اعلیٰ میں نہیں ہوتا سوائے العلم بالمصلحۃ او المفسدہ، فقط علم بالمصلحۃ مفسدہ ہوتا ہے، کوئی ارادہ شرادہ نہیں ہوتا کہ آپ اشکار کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کیا ہے تغیر، یہ لازم آ رہا ہے، نہیں، ارادہ اور اس کے بعد یعنی العلم بالمصلحۃ، العلم بالمصلحۃ، اور جب علم آ گیا تو صورت میں علم اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، صفات میں سے علم عین ذات الہی ہے۔ خوب، کما اشرنا جیسے کہ کیا ہے اس کے طرف اشارہ ہم دے چکے ہیں، جہاں پر کہا نا وَإِن لَمْ يَحْدُثْ بِسَبَبِهَا إِرَادَةٌ وَكَرَاهَةٌ فِي الْمَبْدَعِ الْأَعْلَى، وہ وہاں پر ہے، فَلَا يَلْزَمُ أَيْضًا، لہذا لازم نہیں آتا، یہ فلا یلزم تفریق کس پر، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا طَرِیقِیٌّ وَالْآخَرُ واقعی حقیقی فلا یلزم ایزن اجتماع ارادت و کراہت، لہذا لازم نہیں آتا ایزن، ایزن یعنی جس طرح جواب اول اور مبنی اول کے مطابق ہم دے چکے تھے، یہاں پر دوسری مبنی کے مطابق کیا ہے، کوئی اشکال لازم نہیں آتا، یعنی اجتماع ارادہ و کراہت تو یہ لازم نہیں آتا، وَإِنَّمَا لَزِمَ إِنشَاءُ حُکْمٍ وَاقِعِيٍّ حَقِيقِيٍّ بَعْثًا أَوْ زَجْرًا وَإِنشَاءُ حُکْمٍ آخر طریقی، جو اس سے لازم آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکم واقعی حقیقی جو بعث و زجر کی صورت میں کہا گیا کیا ہے وہ ہے، اور دوسرا حکم آخر کیا ہے، طریقی ہے، وَلَا مُزَادَّةَ بَيْنَ الْإِنشَاءَيْنِ فِيمَا إِذَا اختلفا، کوئی تضاد نہیں ہے دونوں احکام کے درمیان میں جب دونوں کیا ہوں، مختلف ہوں، مختلف اس کا مطلب کیا ہے، حکم طریقی کیا ہے جو ظاہری ہے وہ خلاف واقع ہو، تو اس صورت میں اجتماع متضادین لازم نہیں آتا، وَلَا يَكُونُ مِنْ اجتماع المثلین فِيمَا اتفقا، اور نہیں اجتماع مثلین لازم آتا ہے جہاں پر دونوں حکم کیا ہوں، متفق ہوں، وَلَا الْإِرَادَةُ وَلَا الْكَرَاهَةُ اصلاً، اور نہیں ارادہ اور کراہت جمع ہوتے ہیں اصلاً، إِلَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُتَعَلِّقِ الْحُكْمِ الْوَاقِعِي، سوائے کیا ہے، متعلق حکم واقعی میں، اگر متعلق حکم واقعی میں ارادہ اور کیا ہے کراہت جمع ہو جائیں تو اجتماع متضادین لازم آتا ہے، واضح ہے، لیکن حکم واقعی اور حکم ظاہری دو کیا ہے مختلف حکم ہے، لہٰذا کوئی اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین لازم نہیں آتا۔ جان لیا انشاءاللہ لب لباب کیا ہوا، ہاں جی، لب لباب یہ ہوا کہ حکم واقعی اور حکم ظاہری دو مختلف صنف کے احکام ہیں، اجتماع مثلین و اجتماع متضادین وہاں پر لازم آتے ہیں جب ہم صنف وجوب کیا ہوں، جمع ہوں، دونوں واقعی ہوں اور دونوں واجب ہوں تو مثلین، دونوں واقعی ہوں ایک واجب اور ایک حرام پہ دلالت کرے تو متضادین، لیکن یہاں پر اصلا صنف الحکم کیا ہے، مختلف ہے، کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ حکم ظاہری اور حکم واقعی دونوں کی دو دو خصوصیات ہیں، کون سی دو دو خصوصیات ہیں؟ حکم ظاہری کی دو خصوصیات ہیں، خصوصیت اولا حکم ظاہری کی یہ ہے کہ حکم ظاہری جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، طریقی ہوتا ہے، یعنی واقع تک پہنچنے کا طریق ہے، واقع والی مصلحت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خصوصیت ثانی حکم ظاہری میں کون سی ہوتی ہے؟ ہاں، یہ ناشئ ہے خود مصلحت فی نفس ہی میں، نفس الجعل و تشریع میں، یہ دو خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں، بخلاف حکم واقعی کے، حکم واقعی طریقی نہیں ہوتا، واضح ہے، کسی حکم کو حاصل کرنے کے لیے، کسی حکم کی مصلحت کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا ہے نہیں ہوتا، بلکہ حکم واقعی میں خود اس میں مصلحت ہوتی ہے، جس طرح واجب نفسی اور واجب غیری پڑھتے ہیں نا آپ، واجب نفسی کی کیا تعریف کرتے ہیں، ما وجب لنفسہ، ایسا واجب جو کیا ہے لنفسی واجب ہوتا ہے، خود اس میں مصلحت کی وجہ سے شارع نے واجب کیا ہے، لیکن واجب غیری کیا ہوتا ہے، ہاں، ما وجب لواجب، اس طرح وضو نماز کی وجہ سے واجب ہے، نہ کہ خود فی نفسی کیا اس میں مصلحت ہے، یہاں پر بھی طریقی سیم اس طرح ہے، طریقی جو ہے یعنی وہی منجزیت اس وجہ سے کہ واقع والے حکم کو حاصل کیا جائے، اگر موافق واقع نکلے تو منجز وائلہ معذر، اس میں کوئی کیا ہے،
ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اس کے مطابق کوئی حکم ہو، نہیں نہیں نہیں، یہ طریقی ہے۔ دوسرا حکم ظاہری میں کیا تھی؟ مسلط خود اس جعل حکم میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تسہیل ہو عباد پر، وَإِلَّا اگر علم لازم قرار دے تمام موارد میں تو کیا ہے؟ عسر و حرج کا سبب بنے گا۔ لہٰذا یہ دو خصوصیات ہیں، بے خلاف حکم واقعی۔ حکم واقعی کیا ہے؟ وہ طریقی نہیں ہوتا بلکہ خود اس میں مسلط ہوتا ہے، حقیقی ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت حکم واقعی میں اس میں جو مسلط ہوتی ہے وہ متعلق میں مسلط ہوتی ہے، خود جعل میں مسلط نہیں ہوتی۔ بالنتیجہ یہ دونوں احکام علیحدہ طرح کے احکام ہیں، ان میں کوئی کیا ہے اجتماعی مثلاً و اجتماعی کیا ہے متضادن کا اشکال لازم نہیں آتا۔ ففہم میں کہتے ہیں کہ اگر آپ قائل ہیں اس نظریے کے کہ حکم ظاہری میں مصلحت خود جعل اور تشریع حکم ظاہری میں ہے تو اس پہ اشکال لازم آ رہا ہے۔ کون سا اشکال لازم آ رہا ہے؟ جو انشاءاللہ آپ کے اذان شریفہ میں آ چکا ہے اشکال۔ وہ اشکال یہ ہے کہ اگر خود جعل میں مسلط ہے، تشریع میں مسلط ہے، اس کا مطلب ہے اس کا امتصال ضروری نہیں ہے۔ واضح ہے؟ مبنا اگر ہماری یہ ہے کہ حکم ظاہری میں خود جعل میں کیا ہے؟ مسلط ہے، اس کا مطلب جیسا ہی اللہ تعالیٰ نے شارع مقدس نے جعل حکم ظاہری کیا، وہ مسلط کیا ہو گئی؟ متحقق ہو گئی۔ جب مسلط متحقق ہو گئی تو امتصال کس چیز کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ امتصال تو حصول مسلط کے لیے ہوتا ہے نا۔ فرض ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہے؟ مسلط خود جعل میں۔ جب مسلط خود جعل میں ہے تو امتصال کس چیز کا؟ فیشکل الامر من هذه الجهه۔ لہذا ففہم میں کہ اس مطلب کی طرف اشارہ بعض علماء نے کیا ہے کہ مصنف کیا ہے جی دوسرے جواب کو ذکر کرتے پھر اس کو کیا ہے رد کرتا ہے۔ اگر یہ ففہم کیا ہے میں جو احتمالات ہیں وہ بعض علماء کی طرف سے ہیں، یہ مطلب سے ضروری نہیں کہ موافقت رکھتے ہوں، لیکن ان اشارہ میں سے ایک اشارہ یہ ہے کہ خود ففہم میں مصنف اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس مبنہ کی قائل ہوں کہ حکم ظاہری میں مسلط کس میں ہوتی ہے؟ خود جعل حکم ظاہری میں ہوتی ہے تو امتصال ضروری نہیں ہوگا، حکم جعل ہو گیا ختم۔ واضح ہے؟ مکلف کو کیا ہے تکلیف ہے نہیں کرنی پڑے گی، جبکہ مسلمات یہ ہے کہ نہیں، حکم ظاہری میں کیا ہے امتصال کرنا ہوتا ہے، نہ کہ کیا ہے فقط ہے۔ لہذا یہ پوری کی پوری بنا جو اس پہ کیا ہے فرق پہ کیا ہے موقوف تھی، وہ ساری کی ساری بنا کیا ہے ابتدا سے گر جائے گی۔ نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیہ کا اصالت الاباحۃ الشرعیہ۔ انشاءاللہ یہ کل کے مباحثے میں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔